جی اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان کی مشترکہ پارلیمان کے اجلاس میں اپوزیشن کی اعتراضات اور واک آؤٹ کے باوجود انتخابات میں رائے شماری کے لیے الیکٹرانک مشینز کا استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے ترمیمی بل کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات اور اوورسیز پاکستانی اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے اعتراضات اور واک آؤٹ کے باوجود انتخابات میں رائے شماری کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال کا ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ اس بل کے تحت 2017 کے الیکشنز ایکٹ میں 2 ترامیم تجویز کی گئیں جو کہ ووٹنگ کے لیے الیکٹرانک مشینوں کے استعمال اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ کا حق دینے سے متعلق ہیں۔ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ہوں گے، جبکہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو بذریعہ انٹرنیٹ ووٹ ڈالنے کا حق ملے گا۔ یہ بل پیش کرنے کی تحریک کے حق میں 221 ارکان اسمبلی نے ووٹ دیا، جبکہ اس کی مخالفت میں 203 ووٹ آئے، جس کے بعد بل کی شکوار منظوری دے دی گئی۔ اس بل کی منظوری کے بعد اپوزیشن کے ارکان اسمبلی ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اسے پارلیمان کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو نے قوانین کے منظوری کو سپریم کورٹ سمیت ہر فورم پر چیلنج کرنے کی بات کی ہے، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے اس بل کی منظوری پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کچھ افراد کا کہنا تھا کہ اس بل کی منظوری سے پاکستان کی سیاست بیرون ملک بھی شروع ہو جائے گی، جس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں اختلافات بڑھیں گے، جبکہ کچھ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ووٹنگ کا حق دینے کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو سیاسی نمائندگی بھی دی جانی چاہیے۔ بل پاس ہوا ہے پاکستان میں، اوورسیز پاکستانی ووٹ کر سکیں گے، تو میں یہ آج ہماری بہت درینہ خواہش تھی کہ پاکستان میں پاکستانی جا کے پاکستان کے اندر ووٹ کریں، پر ہمارے لیے جانا بہت مشکل تھا۔ آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں یہ ایک قدم اٹھایا گیا۔ اب ہمیں یہ ہے کہ صاف و شفاف جو ہے نا الیکشن ہوں گے، جو کہ الیکٹرانکلی حساب سے ہوں گے۔ تمام پاکستانیوں اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج عمران خان کی حکومت پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، جو کہ پچھلے پورے پاکستان کی ہسٹری سے آج تک کوئی نہیں پورا کر سکا، اور وہ یہ کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ آج مل گیا۔ آپ سب کو مبارک ہو، کیونکہ اب آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ پاکستان کے ایوانوں میں سنی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان نے متعدد دفعہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی وعدے کیے تھے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ ملے گا، اور آج کے دن اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ مل گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اوورسیز پاکستانی ہم سب بڑے خوش ہیں۔ عمران خان نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے کہ اوورسیز کے لوگوں کو آج ووٹنگ کا رائٹ مل گیا ہے، جو کہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے ووٹ ڈالیں گے، اور یہ ایک بہت خوش آمد بات ہے۔ آج اوورسیز کے لوگ بہت خوش ہیں۔ سالوں سال کی جدوجہد ہے جو ہم اوورسیز پاکستانی کرتے آئے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا رائٹ ملنا چاہیے، کیونکہ ہر اوورسیز پاکستانی الیکشن پاکستان میں جا کے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا۔ تو وی آر ویری گریٹفل ٹو پرائم منسٹر عمران خان اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ انہوں نے آج ہم 8 ملین اوورسیز پاکستانیوں کی آواز جو سی ہے اس کو ایک اہمیت دی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ ہمیں فائنلی اپنے لیڈر عمران خان کی انتھک محنتوں کے بعد پاکستان میں ووٹنگ رائٹس مل چکے ہیں۔ اب ہم پاکستان میں ہونے والے الیکشنز کا حصہ بن سکیں گے۔ اس سب پہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ قائد حزب اختلاف نے اسپیکر اسمبلی سے کہا کہ وہ اس ایوان کے نگران ہیں، اور اگر انہوں نے ان بلز کو بلڈوز ہونے دیا تو تاریخ اور عوام انہیں معاف نہیں کرے گی۔ اس پر اسد قیصر نے کہا کہ میں کوئی کام آئین اور قانون کے خلاف نہیں کروں گا۔ شہباز شریف نے اپنی تقریر کے اختتام پر حکومتی بینچ پر موجود باز ضمیر ارکان سے درخواست کی کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور اس قانون کو دفن کریں۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قائد حزب اختلاف کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آج ایسی تاریخی قانون سازی ہوگی جو ماضی کی غلطیاں دور کر کے مستقبل میں شفاف الیکشن کی بنیاد رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کوئی کالا قانون نہیں لانا چاہتی بلکہ ماضی کی کالک دھونا چاہتی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ووٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم بھی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور نمائندگی کا حق دینا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جیسے آزاد کشمیر میں نمائندے بیرون ملک کشمیریوں کو نمائندگی دیتے ہیں، ہم بھی ویسا ہی طریقہ اپنا لیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ووٹ پیرس میں ڈلے اور نتیجہ ملتان کا بدل جائے۔ حکومتی وزراء کی جانب سے کہا گیا کہ حزب اختلاف کے منفی رویے کی وجہ سے
قانون سازی کے لیے مشترکہ اجلاس بلایا گیا، جبکہ آئندہ الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال ہوں گی۔